ہو وہ جب اس دنیا سے چلا جائے مماتا ولم یعرف امام زمانے ہی، اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، ماتا میتتن جاہلیہ، تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جاہلیت کیا ہے؟ ایک چیز ہے علم، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک فلاں شخص ہے، اس کے پاس بہت علم ہے، وہ علم کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، لیکن اس کے مقابل میں جو ہے وہ جاہل ہے۔ اس کے مقابل میں جو آئے گا کہ جس کے پاس کچھ علم نہیں ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں یہ اس معاملے میں جاہل ہے۔ یعنی ایک عالم ہے اور اس کے مقابلے میں کون ہے؟ جاہل۔ جاہلیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، جہالت کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ حدیث کے اندر یہ نہیں کہا کہ جو مر جائے وہ جاہل مرے گا، حدیث کے اندر آیا جو مرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ یہ جاہلیت کیا ہے؟ یعنی امام کی معرفت حاصل کیے بغیر جو انسان دنیا سے جا رہا ہے وہ جاہل نہیں مر رہا، وہ جاہلیت کی موت مر رہا ہے۔ جاہلیت یہ ہے کہ جو ہم اور آپ جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں قبل از بعثت، وہ جو زمانہ تھا پیغمبر کے آنے سے پہلے کا، وہ دور جاہلیت کا زمانہ تھا۔ یعنی اس حدیث میں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو اپنے امام کی معرفت حاصل نہ کرے اور مر جائے تو وہ مسلمان کو جا، وہ کافر اور مشرک مرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں رکھتا۔ اور جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کر لی اس کی عاقبت بخیر ہے۔ اور اس کے بعد جب معرفت حاصل ہوگی تو وہ کس کے ذریعے سے معرفت حاصل ہوگی؟ یعنی ہم ہر انسان، اس کے جو گھر میں بچہ موجود ہوتا ہے، اس کے لیے جو سب سے بڑا آئیڈیل ہوتا ہے بچے کے لیے گھر میں، وہ اس کا باپ ہوتا ہے۔ میں آج اس جگہ پر موجود ہوں تو اپنے بابا کی وجہ سے ہوں۔ انہوں نے بھیجا، انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا، انہوں نے طریقے بتائے تو ہم آج یہاں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے یعنی ایک رول ماڈل قرار پاتا ہے ہر باپ اپنے بچے کے لیے۔ لیکن جب ایک ایسا بچہ ہے کہ جو اس دنیا میں آنا چاہتا ہے اور وہ کس طریقے سے احترام کر رہا ہے، ذرا اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیے گا، اس بات کو ذرا سا سمجھیے گا کہ جب فاطمہ بنت اسد نے یہ محسوس کیا کہ اب میرے ہاں کسی کی ولادت ہونے والی ہے، اب یہ محسوس ہوا کہ میرے ہاں کسی کی ولادت ہونے والی ہے، تو ولادت کے وقت جو احترام رسول خدا کا فاطمہ بنت اسد اس بچے کے شکم میں آنے سے پہلے کیا کرتی تھی، اب اس احترام میں اضافہ ہوا۔ کیا اضافہ ہے؟ کہ جس وقت رسول چلتے ہوئے آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، اب فاطمہ بنت اسد بیٹھی نہیں رہتی، جیسے ہی رسول کو دیکھتی ہیں تو اٹھ کر استقبال کرتی ہیں، اور اٹھ کر استقبال کرتی ہیں، ان کے قریب اور ان کے نزدیک جا کر انہیں سلام کرتی ہیں۔ یہ سارا ماجرا جو ہے وہ جناب ابو طالب دیکھ رہے ہیں، جناب حمزہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سارا ماجرا دیکھنے کے بعد اس گھر کے تمام افراد نے اس بات کو سوچا کہ یہ فاطمہ بنت اسد کا یہ طریقہ کار تو نہیں رہا، اس سے پہلے بھی یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صلوات پڑھیں بابا سے بلند، صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجوں، جب یہ آتا تھا تو اس وقت فاطمہ بنت اسد احترام اس طرح کا نہیں کر رہی، کیونکہ اعلان ہی نہیں کیا ہے، ابھی تو نہیں معلوم یہ رسول ہیں، ابھی تو قبل از بعثت کی بات ہے، لیکن فاطمہ بنت اسد احترام کر رہی ہیں۔ کہ کیا وجہ ہے احترام کر رہی ہو؟ جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے، جب یہ آتے ہیں یہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتا، جب یہ آتا ہے تو یہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتا، تو کہا کہ چلو ہم اس کو دوسرے طریقے سے آزماتے ہیں۔ ایک جانب سے حضرت ابو طالب نے تھاما، دوسری جانب سے حضرت حمزہ نے فاطمہ بنت اسد کو تھاما۔ یہ دو وہ پہلوان، وہ عظیم لوگ کہ جن کی جنگیں مشہور ہیں، ان دونوں شخصیات نے ایک خاتون کو تھاما اور کہا کہ اب بلاؤ۔ اب جب محمد آئے تو فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو گئی
اور اس طرح سے کھڑی ہوئی کہ ایک جانب حضرت ابو طالب گرے، دوسری جانب حضرت حمزہ گرے. جب یہ سوال ہونے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے تو جواب یہ آیا کہ علی اسے کہتے ہیں جو شکم مادر میں ہو اور نبی کا احترام کرے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. یعنی علی وہ شخصیت ہے کہ جب وہ اس دنیا میں ابھی آئے نہیں ہیں، صرف شکم مادر میں ہیں، اور شکم مادر میں اس طرح سے نبی کا احترام کر رہے ہیں. جب نبی پر وحی نازل ہوتی تھی، نزول وحی ہوتا تھا، تو اس وقت رسول کی کیفیت کچھ غیر ہوتی تھی. علوم قرآن کی بحث ہے، علماء یقیناً یہاں ہوں گے یا میری بات ان تک پہنچ رہی ہوگی کہ علوم قرآن میں یہ بحث ہادی معرفت نے بھی کی اور حضرت آیت اللہ محسن الحکیم نے بھی اس بحث کو کیا کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو دوران وحی جب وحی آ رہی ہے اس وقت کیفیت جو ہے رسول گرامی قدر کی وہ تبدیل ہوتی ہے. یعنی بعض دفعہ اگر وہ کسی سواری پر بیٹھے ہوتے تھے اور وحی آتی تھی تو وہ سواری زمین میں دھسنا شروع ہو جاتی تھی. یعنی اتنی وزنی، اتنی دہشت کے ساتھ وحی نازل ہوتی تھی. رسول پسینوں میں تربتر ہو جاتے تھے. لیکن جب وحی نازل ہو اور رسول چاہیں کہ میں اب کچھ آرام کر لوں، مجھے اس کی تکلیف اور اس کی مشکل کا احساس نہ ہو، تو علی کو بلا کر کہتے تھے علی یہاں پر بیٹھ جاؤ، میں تمہارے زانوں پر سر رکھوں تاکہ یہ وحی آسان ہو جائے، تاکہ یہ وحی آسان ہو جائے. اور دوسرے مقام پر جب جنگ خیبر کے اندر علی کی آنکھوں میں آشوب چشم ہے تو یہ نہیں کہا کہ کوئی دوا لے لو، کوئی چیز لگا دو، نبی نے اپنا لعاب لگا کے بتایا. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب نبی مشکل میں ہو تو علی کام آتے ہیں، اور جب علی مشکل میں ہو تو نبی کام آتے ہیں. یا علی. ایک صلوات پڑھیں بابا سے بلند صلی علی محمد وآل محمد. یہ کیفیت وحی کی. اور اسی وحی کے عنوان پر قرآن مجید کا معنی کیا ہے؟ یعنی ہم مسلسل خداوند عالم کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ ہم جہاں اہل بیت کا احترام کریں گے وہاں ہم قرآن مجید کا بھی احترام کریں گے. جس طرح ہم رسول اور آل رسول کی باتوں کو سنیں گے، سمجھیں گے، اسی طریقے سے ہم قرآن کو بھی سمجھیں گے. یعنی ایک جانب ان کو قرآن صامت کہتے ہیں، وہ جو قرآن صامت ہے جو بول نہیں سکتا، اور اہل بیت کو قرآن ناطق بولتے ہیں، وہ قرآن جو بول سکتا ہے. یعنی ان دونوں سے تمسک رکھنا ہے. اب یہ قرآن ہم نے اتنے ہزار مرتبہ پڑھا، بچپن سے پڑھا، بچوں کو پڑھایا، اور ہر وقت اسی سے ساری باتوں کا استدلال، سب باتیں اسی سے ہوں گی، ہر بات، ہر حدیث اسی سے ثابت ہوگی. تو اس خود قرآن کا معنی کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ شاید کچھ مجھ سے کم سن ساتھیوں کے لیے نئی بات ہو کہ قرآن کا معنی کیا ہے. قرآن کا معنی، خود قرآن کا معنی جب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد وعلی محمد سے کسی نے سوال کیا کہ یہ قرآن کا معنی کیا ہے، تو فرمانے لگے قرآن کا مطلب یہ ہے کہ پڑھا ہوا. پڑھا ہوا کا کیا مطلب پڑھا ہوا؟ تو امام فرمانے لگے کہ کوئی ایسا ہے کہ جو وہاں سے آیا ہے اور اسے پڑھ کر آیا ہے. اب اس کی دلیل چاہیے تھی تو وہ کہنے لگا کہ امام اس کی کوئی دلیل کا تمہیں نہیں معلوم؟ جب ہمارے جد علی اس دنیا میں آئے ہیں تو آغوش رسالت میں یہی تو کہا قرآن سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں. اور جب یہ کہہ دیا تو اس کے بعد قرآن صرف آیا نہیں کہ قرآن سناؤ، رسول نے کہا کون سی آیت سناؤ گے؟ علوم قرآن کی بحث تو فرمانے لگے قد افلح المومنون، بے شک مومنین فلاح پا جائیں گے. جب یہ حدیث پڑھ دی، جب یہ آیت پڑھ دی تو یہ آیت پڑھنے کے بعد رسول اللہ نے علی کی طرف دیکھا اور کہنے لگے اے علی، یہ جتنے مومنین فلاح پائیں گے وہ تمہارے ذریعے سے پائیں گے.
اگر تم پر ایمان رکھیں گے تو فلاح پائیں گے، اور جو تم پر ایمان نہیں رکھے گا وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد قسیم نار والجنہ کی جو بات آئی تو پھر کہنے لگے امام رضا علیہ السلام، ایک صلوات پڑھیں بابا بلند، صلی علی محمد وآل محمد، کہ جو ولایت پر ایمان رکھ رہا ہے اور ولایت پر ایمان نہیں رکھ رہا اس میں فرق کیا ہے؟ کہا جب محشر میں قسیم نار والجنہ کی بات آئے گی تو کس طریقے سے تقسیم کریں گے؟ کہا علی ایسے ہی تقسیم کریں گے کہ ایک مقام پر علی کھڑے ہوں گے اور اشارہ کر کے کہیں گے یہ میری ولایت پر یقین رکھتا ہے یہ جنتی ہے، یہ میری ولایت پر یقین نہیں رکھتا یہ جہنمی ہے۔ یعنی اس کی ایک تفسیر علماء نے یہ کی۔ میں اپنی بات پر پھر آؤں کہ قرآن مجید کا یہ معنی، اور پھر کہا گیا کہ ان دونوں چیزوں سے تمسک رکھو۔ فضائل قرآن کریم اور اہل بیت کے آپ نے سنے۔ جب قرآن نازل ہو گیا اور نازل ہونے کے بعد ہم تک پہنچ گیا، اور ہم تک پہنچنے کے بعد ہم نے اسے اپنے گھروں میں رکھ دیا، تو یہ قرآن اس لیے تو نازل نہیں ہوا تھا۔ یہ قرآن تو نازل ہی اس لیے ہوا تھا کہ جہاں ذکر اہل بیت ہوگا وہاں ذکر قرآن بھی ہونا چاہیے، جہاں ذکر اہل بیت ہو رہا ہے وہاں ذکر قرآن بھی ہونا چاہیے۔ تو بہت سارے پیغامات جو اہل بیت نے ہمیں دیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کی تلاوت سے محروم ہوں اور محشر میں یہ قرآن ہم پر شکوہ کرے، ہم سے شکوہ کرے۔ مجلس عزا میں حدیث قصہ ضرور ہونی چاہیے، لیکن بچوں کو، جو چھوٹے کم سن بچے ہیں، ان کے لیے یہ لازمی ہونا چاہیے کہ ہر بچہ مجلس سے پہلے ایک سورے کی تلاوت کرے، اور اس کے بعد جب یہ ہوگا تو بچوں میں وہ قرآن کا شوق آئے گا، اور جب قرآن پڑھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا شوق آئے گا تو جب کوئی انسان قرآن کو سمجھ لے گا اور بھرپور طریقے سے اس کو سمجھے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے اندر معرفت اہل بیت کا اضافہ ہوگا۔ کیونکہ جس نے قرآن صرف سرسری پڑھ لیا، ایک مثال لے لیجئے، جس نے قرآن صرف سرسری طور پہ پڑھا اور حفظ کر لیا، بہت سارے آپ کو حافظ ایسے دکھیں گے کہ جن سے آپ کہیں کہ اس کی تفسیر بتاؤ، اس کا سیاق و سباق بتاؤ، اس کا نحس ہونا، اس کا منسوخ ہونا، اس کا ناقص ہونا سمجھاؤ، یہ قرآن نازل ہوا اس سے پہلے کی بات کیا تھی، اس کے بعد کی بات کیا تھی، تو وہ نہیں سمجھا سکیں گے۔ کیوں؟ قرآن کا حافظ اور ہونا اور بات ہے، قرآن کا محافظ ہونا اور بات ہے۔ قرآن کا جو محافظ ہے وہ امام مبین ہے، اور قرآن میں آیا ہے کہ اس قرآن میں ہم نے سب کچھ رکھ دیا، اور یہ سب کچھ پتا ہے کس کو؟ امام مبین کو۔ اور امام مبین کون ہے؟ کہ جو مسند پر بیٹھ کر فیصلہ صرف قرآن سے نہیں، زبور سے بھی، انجیل سے بھی، ہر کتاب سے، ہر خشک و تر، یعنی امام نے جو وہ جب اب کوفے کے منبر پر امام تشریف فرما ہے اور کہنے لگے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مولا نے کہا پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو۔ اس کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یہ بتائیں میرے سر پر بال کتنے ہیں؟ یعنی ایک انسان